السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حیا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر۔ تو آپ سب دعا زہرا کا معاملہ جانتے ہوں گے، پاکستان میں ہر گھر کا موضوع بنا ہوا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں اقرار بھائی کی۔ تو بچوں کا اغوا ہو جانا، بکنا یا جسم فروشی، اس پر پچھلے 10 سالوں سے اقرار بھائی کام کر رہے ہیں، پر جب سے دعا زہرا کا معاملہ ہوا، اقرار بھائی نے کچھ ڈسکس نہیں کیا، نہ کوئی ویڈیو بنائی اور نہ ہی اس معاملے کے بیچ میں پڑے، کیونکہ اقرار بھائی ثبوتوں کی بنیاد پر کوئی ویڈیو بناتے ہیں، آڈیو پہ نہیں اور نہ ہی سنی سنائی باتوں پر۔ یہ تو پھر بھی ایک نازک بات تھی اور نازک معاملہ تھا، کیونکہ دعا زہرا کے پیرنٹس کو غلط ثابت کرنا یہ بھی ایک ناانصافی ہو جاتی، یا ظہیر احمد اور اس کے پیرنٹس کو غلط ثابت کرنا ادھر بھی ناانصافی ہی ہو جاتی۔ پر اتنے عرصے بعد اقرار بھائی اب میدان میں آئے ہیں اور اقرار بھائی نے اب سوال اٹھایا ہے کہ جیسا معاملہ وہ دکھا رہے ہیں یہ معاملہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے، اور جیسا ہم لوگ سمجھ رہے تھے یہ معاملہ ویسا ہی ہے کہ دعا زہرا کو کڈنیپ کیا گیا ہے اور ظہیر ایک گینگ ہے۔ اقرار بھائی کا کہنا یہ ہے کہ دعا زہرا اب تک بک گئی ہوتی، وہ کسی جسم فروشی کے اڈے پر ہوتی، پر ان کے پیرنٹس نے صحیح ٹائم پر آواز اٹھایا، اس لیے ظہیر گینگ ابھی دعا زہرا کو گھریلو بیوی بنا کے پیش کر رہے ہیں اور دعا زہرا کو گھریلو بیوی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اقرار بھائی کے وہ ورڈز، تو آپ خود سن لیجئے۔ تو یہ ہے جی، سن لیں۔ اس پر اپنی تحقیق بھی کر رہے تھے۔ بظاہر میں اس بات کا حامی بھی ہوں کہ ٹھیک ہے، لڑکی اگر اس عمر کو پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے تو اس کو اپنی زندگی کا، اپنے جیون ساتھی کو چننے کا فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ تو ذرا اس معاملے میں بھی میرا ٹلٹ جو ہے وہ دعا زہرا اور ظہیر کی جانب تھا، تو شاید اس لیے بھی میں ذرا خاموش تھا۔ اور بظاہر ایسا مجھے لگ رہا تھا کہ ایسی بھی کون سی اندھیر لگ رہی ہے کہ کراچی شہر سے ایک بچی کو جو ہے وہ برگلا کر بلا لیا گیا اور پھر کہا جائے کہ جی وہ اغوا کیا گیا، اس کو بادیوں نظر میں تو وہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے، ظاہر ہے اس کو اٹھا کے لے کر نہیں آیا۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر جان کر آپ کو بہت سارے قصے ایسے بتا سکتا ہوں۔ سرعام کے 10 سال کی تاریخ ایسے پروگرامز سے بھری ہوئی ہے جہاں ظہیر احمد جیسے بدبخت لوگ بدقسمتی سے دعا زہرا جیسی بچیوں کو شادی کا جھانسا دے کے، ورغلا کے، سوشل میڈیا کے ذریعے، فون کالز کے ذریعے بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد پھر الٹیمیٹلی انہیں آگے ایک گینگ کے پاس، پھر دوسرے گینگ کے پاس، پھر تیسرے گینگ کے پاس، گینگ در گینگ جسم فروشی کے لیے اور دیگر بدکاری کے کاموں کے لیے انہیں بیچ دیا جاتا ہے۔ اور اس کیس میں ایسا ہی ہونے جا رہا تھا۔ ہمت ہے، سلام ہے دعا زہرا کے ماں باپ کو کہ جنہوں نے اس معاملے کو سوشل میڈیا پر اچھالا، ورنہ دعا زہرا شاید آپ کو جسم فروشی کے کسی اڈے پر ملتی۔ تو جی معاملہ یہ ہے کہ اقرار بھائی نے دعا زہرا کے والد سے بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ماں کو اس کی بیٹی سے ملایا جائے، اور دعا کے والد نے اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا، انہوں نے ایگری کر لیا کہ ہاں ایک ماں ایک بیٹی سے جدا ہے، ان کو ملانا چاہیے۔ پر جب اقرار بھائی نے ظہیر سے بات کی اور ان کے والدین سے بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ دعا زہرا جو ہے وہ اپنی ماں سے مل لے، ایک بیٹی ہے اور ایک ماں جو اتنا تڑپ رہی ہے تو ان سے ملا لیں، تو ظہیر گینگ نے ان کا کوئی رسپانس نہیں دیا۔ پھر اقرار بھائی نے ان کو بڑا کنونس کیا کہ جگہ آپ طے کرو، میں دعا کے والد کو وہ جگہ تک نہیں بتاؤں گا، اگر آپ یہ مجھے کہہ دو کہ آپ کو کوئی سیکورٹی چاہیے میں پولیس وغیرہ سارا کچھ ارینج کر لوں گا اور آپ کو کوئی بھی دقت نہیں ہوگی اور سارا کچھ میں خود کروں گا، صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک بیٹی کو اپنی ماں سے ملا دے۔ پر ظہیر گینگ نے نہیں ملایا۔ تو اقرار بھائی کا کہنا یہ تھا کہ اگر وہ ان کے والدین اتنے شریف ہوتے اور اتنے سیدھے ہوتے تو ایٹ لیسٹ ایک بیٹی کو اپنی ماں سے ایسے جدا تو نہیں کرتے، مطلب کہ اگر وہ حق پہ ہوتے تو ملاقاتیں کرتے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ دعا کے والد نے اس بات پر بھی ایگری کر لیا کہ صحیح ہے وہ ظہیر کے ساتھ ہی آ جائے دعا۔
مجھے کوئی مسئلہ نہیں. میں دعا کے والد پر اور ان کی والدہ پر کہ وہ ابھی تک ان کے لیے لڑ رہے ہیں. میں بھی سلام کرتی ہوں. اقرار بھائی نے بھی سلام کیا تھا ان کو کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے ابھی تک لڑ رہے ہیں. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لڑکے ہوتے ہیں گینگ کے لڑکے، وہ لڑکیوں کو عشق اور محبت کے جھانسے میں پھنساتے ہیں، پھر ان سے شادی کے وعدے کرتے ہیں، ماں باپ کے خلاف کرتے ہیں، پھر ان کو جا کے بیچ دیتے ہیں اور وہ جسم فروشی کے اڈے پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. ایسے کیسز تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میڈیا پہ بھی آئے ہوئے ہوں گے. تو یہ حقیقت ہے، اس پہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے. پر اب دیکھتے ہیں کہ اقرار بھائی کیا کرتے ہیں. اقرار بھائی نے یہ کہا ہے کہ میں ثبوتوں کے ساتھ آؤں گا اور میں ثبوتوں کے ساتھ ہر چیز پیش کروں گا. تو ہماری دعائیں اقرار بھائی کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالی حق کی کامیابی بھی ہوگی. تو جی آپ اپنی بہن کو دیں اجازت. تو اللہ حافظ. ٹیک کیئر.